اور یہی ہمارے اکابر کا طریقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی تھی اس چیز کی ایسی تعظیم کرتے تھے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام اپنے زمانے میں رسول اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے. اچانک بارش شروع ہو گئی. شاگردوں نے کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ طلباء کی جوتیاں بارش میں گیلی ہو رہی ہیں. فوراً آگے بڑھے, رومال بچایا, شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دیں, گٹھڑی بنا کے سر پہ رکھ کے مسجد کے ہال کی طرف لانے لگے. شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں, حضرت ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں, آپ ہماری جوتیاں تو سر پہ نہ اٹھائیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو, رشید احمد گنگوہی آپ کی جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کرے. حضور کی حدیثیں پڑھنے والے طلباء کے لیے دل میں اتنا مقام اور مرتبہ, مدینہ منورہ کا مقام اور مرتبہ. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے صحن میں کیکر کا درخت لگوایا. کسی نے کہا کہ حضرت کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا, سایہ دار درخت لگوا لیتے, پھلدار درخت لگوا لیتے, کیکر کے درخت سے کیا ملتا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بیٹا آپ لوگوں کو تو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا, جبکہ مجھے تو اس درخت سے بہت کچھ مل جاتا ہے. میں نے جس دن پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کے موقع پہ جس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا, اس دن سے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے. میں کیکر کے درخت کو دیکھتا رہوں گا, اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیکر کو نسبت حاصل ہو گئی تو میرے اکابر کو کیکر سے محبت تھی. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ کے در و دیوار سنگریزوں اور کانٹے دار جھاڑیوں کو نسبت حاصل ہو گئی تو میرے اکابر کو انہی کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ بھی محبت تھی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے. دور سے مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی. جو ہی آبادی نظر آئی اونٹ سے نیچے اترے, جوتے اتار دیے, ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا, استاد جی ابھی تو کافی سارا فاصلہ باقی ہے, نوکیلے پتھر ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, یہ نوکیلے پتھر مجھے بھی نظر آ رہے ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں میرے سامنے بھی ہیں, لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سرزمین کو جوتوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پر میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہیں. عزروہ, رسول اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے, جس شخصیت کی نسبت ہے, ہم اس کی تعظیم کریں. یہ رسول اللہ کی تعظیم ہے. وَنَصَرُوهُ, رسول اللہ کی مدد کرنی ہوتی ہے. رسول اللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں, ہم رسول اللہ کے دین کی مدد کریں. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے, تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد ہے. اسی طرح رسول اللہ کی مدد سے مراد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی مدد ہے. یہ دین کے مختلف شعبے اس وقت کام کر رہے ہیں. مدارس کی صورت میں اللہ سکھانے والے حضرات خانقاہوں کی صورت میں کام کر رہے ہیں, دین کی دعوت کی صورت میں کام ہو رہے ہیں, کلمت اللہ کے اعلاء کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے حق کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان تمام تر شعبوں میں ہم اپنا کردار ادا کریں اپنی استطاعت کے مطابق تو ہم دین کی مدد کرنے والے بن جائیں گے. جو بندہ دین کی مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. یہ اگلا عمل ہو گیا.
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحابہ کرام نے اس نور کی اتباع کی تھی۔ قرآن اور حدیث ہمارے درمیان موجود ہیں، اس پورے دین کو تھامنے کی ضرورت ہے، اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، یقیناً پھر ہمیں فلاح مل جائے گا۔ پھر اولئک هم المفلحون کی جو بشارت ہے یہ صرف 14 صدیاں پہلے رہنے والے صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جو بندہ بھی ان 4 کاموں کی تکمیل کرے گا اولئک هم المفلحون کا مصداق بنے گا، امت مسلمہ پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی، تمام تر معاشی معاشرتی خرابیاں ختم ہو جائیں گی، امت مسلمہ کو وہ عظمت مل جائے گی جو 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو نصیب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔